بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لال شہباز قلندر کی روحانی داستان۔ حضرت لال شہباز قلندر کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا۔ آپ 538 ہجری 1143 عیسوی میں موجودہ افغانستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد آپ کا شجاع نسب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اس لیے آپ کو سید کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد ماجد بزرگ اور نیک سیرت انسان تھے، جنہوں نے آپ کی پرورش نہایت روحانی ماحول میں کی۔ آپ کے بچپن ہی سے غیر معمولی روحانی کیفیتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ اکثر گھنٹوں غور و فکر میں ڈوبے رہتے اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے۔ جب بچے کھیلتے تو آپ ذکر الہی میں مشغول ہوتے۔ آپ کی آنکھوں میں ایک عجیب کشش تھی جو دیکھنے والے کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور علاقے کے نامور علماء سے حاصل کی۔ قرآن مجید، حدیث، فقہ، تفسیر اور عربی اور فارسی زبان میں عبور حاصل کیا، لیکن آپ کی اصل توجہ تصوف اور معرفت الہی کی طرف تھی۔ آپ نے کم عمری میں ہی دنیاوی آزائشوں سے دل اٹھا لیا اور روحانی سفر کی طرف نکل پڑے۔ اس سفر میں آپ نے عراق، ایران، حجاز اور برصغیر کے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ بغداد میں آپ نے مشہور اولیاء کرام کی خانقاہوں میں وقت گزارا اور روحانیت کے اعلیٰ مدارک طے کیے۔ اسی زمانے میں آپ نے حضرت عبد القادر جیلانی کے مریدین اور خلفاء سے فیض پایا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی سفر بالآخر سندھ کی سرزمین پر آ کر ٹھہرا۔ آپ جب سیون ہل شریف موجودہ صوبہ سندھ پہنچے تو یہ علاقہ روحانیت کے لحاظ سے بنجر تھا۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر دنیاوی لذتوں اور جارحانہ رسم و رواج میں مبتلا تھے۔ آپ نے اپنی خانقاہ قائم کی اور لوگوں کو محبت، بھائی چارے اور معرفت الہی کا درس دینا شروع کیا۔ آپ کا انداز بے حد دلنشین تھا۔ آپ عربی، فارسی اور مقامی زبانوں میں وعظ فرماتے تاکہ ہر شخص سمجھ سکے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا مقصد انسانیت کو اللہ سے جوڑنا بنایا۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ 3 اصولوں پر مبنی تھا: محبت الہی، دنیا کی حقیقت فانی ہے، اصل زندگی وہ ہے جو اللہ کے قرب میں ہے، انسان دوستی، رنگ، نسل، ذات اور مذہب سے برتر ہو کر انسانیت کی خدمت کرنا، ذکر و فکر یعنی کہ زبان، دل اور عمل سے ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہنا۔ آپ کے کلمات آج بھی سیون شریف کی فضاؤں میں گونجتے ہیں: حق، ہو حق، ہو حق کے کلمات ہر عام و شام کے کانوں تک پڑتے ہیں۔ آپ کی کرامات بے شمار ہیں۔ چند مشہور کرامات جو آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، ان میں پہلا واقعہ دریا سندھ میں کشتی کا کرشمہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ دریا پار کرنے لگے تو کشتی والے نے کرایہ زیادہ مانگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا: اے دریا، اللہ کے حکم سے ہمیں راستہ دے۔ فوراً دریا میں ایک خشک راستہ بن گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سمیت پار اتر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں کبھی کسی نے بھوکا نہیں دیکھا۔ روایت ہے کہ اگر کبھی خانقاہ میں کھانے کی کمی ہو جاتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا فرماتے اور اللہ کے حکم سے دسترخوان کھانوں سے بھر جاتا۔ سیون کے ایک گاؤں سے ایک اندھا بچہ لایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا: اللہ شافی ہے۔ فوراً بچہ دیکھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر
لوگ جوک در جوک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بننے لگے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا لقب۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لال شہباز قلندر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لال یعنی کہ آپ کا لقب لال اس لیے ہے کہ آپ اکثر سرخ لباس زیب تن کرتے تھے۔ شہباز آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی پرواز باز کی طرح بلند تھی۔ قلندر یعنی کہ آپ دنیا سے بے نیاز اور فکر و قناعت کے پیکر تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری ایام سیون شریف میں گزارے۔ آپ نے محبت اور بھائی چارے کی عمدہ مثالیں قائم کی۔ آپ کی وفات 650 ہجری 1252 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار آج بھی سیون شریف میں مارگ خاک ہے۔ آپ کے مزار پر آج بھی لاکھوں عقیدت مند آتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں، قوالیاں گاتے ہیں اور ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے کہ آپ کی پوری زندگی ایک پیغام ہے۔ انسانیت کی خدمت کرو، دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرو اور دنیا کی نفرتوں کو محبت میں بدل دو۔ یہ داستان اسی حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ اصل زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔